بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ شب معراج کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کو ایک ساتھ کیسے دیکھا؟ سوال پوچھا گیا، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں ایک ساتھ جنت اور جہنم کو کیسے دیکھا، یعنی عذاب اور جزا ایک ساتھ؟ یہ سوال مجھ سے کسی نے پوچھا ہے۔ جواب: معراج کا سفر ہی ایسا ہے جسے انسانی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، نماز میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھا، مکہ مکرمہ تک واپسی آنا اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ نیز معراج کے اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گنہگاروں اور اہل جنت کے احوال بھی دکھائے گئے۔ اب جنت و جہنم ایک ساتھ دیکھیں یا یک کے بعد دیکھ رہے، اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن روایت میں واقعہ معراج کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی نقل کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب دیکھے تھے۔ بالفرض ایک ساتھ بھی دیکھا ہو تو یہ کوئی بعید یا ناممکن امر نہیں ہے، یا اسے ناممکن امر نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ لازم ہے کہ دنیا میں انسان آنکھ کتنی ہی متضاد چیزوں کو اپنی دائرانہ نگاہ میں بیک وقت دیکھ لیتی ہے۔ ایک ہی نظر میں ہم سامنے رکھے پانی اور آنکھ کو دیکھ لیتے ہیں، تو جس اللہ نے معراج کا سفر کرایا اس حال میں کہ اپنے حبیب کے لیے اس وسیع و عریض دنیا کو لپیٹ دیا، آسمان و زمین کے درمیان کئی برس کی مسافت کو لمحوں میں طے کرا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کہ پوری کائنات اپنے حبیب کے سامنے ایسی کر دی جیسے پلیٹ میں رکھی گئی ہو۔ چیزیں بھر جنت اور جہنم کا محل وقوع ایک تو نہیں ہے، ان کا ساتھ دیکھنے سے سزا و جزا کا اشتمال لازم آ رہا ہے۔ کئی روایت میں یہ ذکر ہے کہ جنت آسمانوں میں اور جہنم سمندروں کی تہہ میں ہے۔ ہمیں اس واقعے کو اپنی ناقص عقلوں کو ترازو پر تولنے کے بجائے اس مقاصد پر غور کرنا چاہیے کہ اس سے حاصل ہونے والی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تاریخ اس کی مثال اس وقت دیتی ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا، خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہی وہ واقعہ جس کو کفار مکہ اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا، ان کو سمجھ نہ آیا اور انکار کر بیٹھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس لیے اس واقعے کے مقاصد پر غور کریں، اپنی عقل کو اس پر نہ پرکھیں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو سے کوئی انفارمیشن ملی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔